السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہر پاکستان. ڈے 36 امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت ایران کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم نے دیکھا کہ سب ٹیکسٹ میں ایک اور کشیدگی کا معاملہ شروع ہوا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ بھی ایک قسم کی جنگ ہی ہے. پاکستان کے جو برادر ممالک ہیں، اہم دوست، اہم ممالک، ان کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی ہے، اور وجہ اس کی بار بار آپ کے سامنے آتی ہے. وہ یہ کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو جارحیت ایران کے خلاف کی، امریکہ کی کچھ بیسز اور ان کے فورسز، ان کی جو لوکیشن ہے دیٹ از GCC کنٹریز، اور اس کے نتیجے میں ایران نے جب جوابی کارروائی کی تو GCC کی ٹیریٹری پر اٹیک کیا. وہ اوریجنل معاملہ، اوریجنل جارحیت بھی غلط ہے، اور ایران جو کر رہا ہے وہ اس کو جسٹیفائی انٹرنیشنل لا معلوم نہیں کس کے تحت جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے لیے یہ جو ہے یہ پریشان کن بات ہے. اور پاکستان نے بڑے تواتر کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ جب 28 تاریخ کو امریکہ اور اسرائیل نے جارحیت کا آغاز کیا تو پاکستان نے شروع دن سے اس جارحیت کے خلاف بات کی، اور اس کے بعد پھر سب ٹیکسٹ میں آگے جا کے ایران کو بھی اس بات کی شنید دی، اور ایران کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم جنگ بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ یہ جو باقی ممالک ہیں ان پہ اٹیک نہ کریں. حالانکہ جو معاملات دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اسٹریٹجک افیئرس کو، ملٹری افیئرس کو، وہ کہتے ہیں کہ اٹس آلموسٹ انیویٹیبل. لیکن بہرحال پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات ایک بڑی اہم ہے کہ پاکستان نے جہاں تک کہ گلف اور ایران کا تعلق ہے، گلف سٹیٹس اور ایران کا تعلق ہے، پاکستان نے بہت ٹائٹ روپ واکنگ کی ہے، بہت زیادہ کوشش کی. اور اگر ہم یہ کہیں کہ 1971 میں جو چائنا اور امریکہ کی اوپننگ میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول تھا، پاکستان کا ہی رول تھا، اس سے بھی بڑھ کے اہم اس وقت جو پاکستان کوشش کر رہا ہے. بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، یہ لڑائی جاری رہے گی، امریکہ نہیں روکے گا، یہ سب بات کی جاتی ہے. لیکن وہ بات اس کو الگ رکھیے گا. پاکستان کا جو ایفرٹ ہے، پاکستان کا جو انیشیٹو ہے، پاکستان کی جو ڈپلومیٹک اس وقت اس میں اگر آپ دیکھیں کانٹیکس میں جو لیڈرشپ کا رول ہے وہ چائنا تک نے اکنالج کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب جب چین گئے ہیں تو اس کے نتیجے میں 5 پوائنٹس جو ایشو کیے گئے کہ UN کے چارٹر کے تحت ہونے چاہیے، معاملات چلنے چاہیے، جنگ بندی فوری طور پہ ہونی چاہیے، بات چیت شروع ہونی چاہیے. یہ سب باتیں جو انہوں نے کی، دونوں ملکوں نے مل کے ایک ایشو کیے اسٹیٹمنٹ اور 5 پوائنٹس، اور یہ بھی کہا کہ اگر دنیا کے اور ممالک جوائن کرنا چاہتے ہیں اس انیشیٹو کو تو جوائن کریں. ناظرین، یہ بات بڑی اہم ہے کہ پاکستان نے جب سے یہ رول ادا کرنا شروع کیا ہے، بہت سے ممالک جس میں ہمارے ہمسائے ممالک بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی بہت سی چہمگوئیاں ہوئی، بہت سی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو میڈیا ہے اس کا ایک رول آج کی جنگ میں، میڈیا از ایبسلیوٹلی نو لیس دین اے ویپن. تو اس میں مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کریں، مختلف باتیں کریں، مغرب میں ہوں یا ہندوستان میں ہوں، یہ تمام معاملات. اور اگر یہاں پاکستان کے اندر بھی ایک بات کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے، یہ بہت سے معاملات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ باتیں شروع ہوئیں پچھلے 24 گھنٹوں میں، اور بہت خوش آئین بات ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ٹویٹ دیکھیے گا، انہوں نے بڑی کلیئرلی ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے ایک کوشش کی ہے، اینڈ وی وارملی ویلکم دیٹ ایفرٹ. اور انہوں نے کہا کہ اگر ویسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ایران کی وجہ سے ٹاکس آگے نہیں بڑھی تو وہ بات غلط ہے. یہ کہنا کہ ایران نہیں چاہتا بات چیت ہو، انہوں نے کہا ایران چاہتا ہے بات چیت ہو، لیکن چاہتا ہے کہ مکمل طور پہ یہ معاملہ سیٹل ہو. تو جو اہم بات ہے اس میں بتانے کی وہ یہ ہے
کہ الحمدللہ پاکستان اور ایران اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس لیول پہ ایک بات چیت ہے, اس لیول پہ ٹرسٹ ہے, اس لیول پہ انٹینشن جو ہے اس کو سمجھا جا رہا ہے دونوں طرف سے, تینوں طرف سے ایکچولی, سعودی عربیہ, ایران اور پاکستان خاص طور پہ, اور سعودی اور امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ دے سی اس ایز اے کریڈیبل فیسیلیٹیٹر. تو ایران کے جو فارن منسٹر صاحب ہیں ان کی ٹویٹ آئی, اور یہ ٹویٹ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور ہم چاہیں گے کہ پروڈیوسر صاحب یہ چلائیں جو انہوں نے ایک ویڈیو بھی چلائی ہے وہاں. تو ناظرین اس سے زیادہ کیا ہم چاہتے ہیں, اس سے زیادہ دنیا کیا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے اس بات کو بالکل یعنی کہ ایمفسائز کیا جائے, اس بات کو سرٹیفائی کس نے کیا؟ ایران نے خود. یہ آپ نے دیکھی کہ انہوں نے جو ویڈیو لگائی جہاں کے ایرانی جو سٹیزنز ہیں, ایرانی شہری, انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, اور خود جو فارن منسٹر صاحب ہیں ایرانی, انہوں نے آخر میں اپنی ٹویٹ کے یہ لکھا پاکستان زندہ باد. تو بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت ناظرین جو بات ہے ہم کریں گے اسٹریٹ آف ہارموز پہ, کیونکہ اس کے حوالے سے ایک ریزولوشن پیش ہونے جا رہی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں, جس میں یہ پرپوز کیا جا رہا ہے, بحرین اور ممالک بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی سی کے, کہ یہ کہا جائے کہ ایک فورس بنائی جائے جو اسٹریٹ آف ہارموز, آپ کو معلوم ہے بین الاقوامی جو ٹریڈ ہے اس میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب سے اسٹریٹ آف ہارموز استعمال ہوئی ہے, سنس دا فرسٹ ٹائم اٹ واز یوزڈ سے لے کے اب تک اسٹریٹ آف ہارموز اس طریقے سے بند نہیں ہوئی, اور اس طریقے سے بند ہوئی کہ جو 90% اس وقت وہاں سے ٹریفک ہے وہ اس پر اثر انداز ہو رہا ہے جو اس کا بند ہونا ہے. تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے, جو ریزولوشن ہے اور جو اسٹریٹ آف ہارموز کی جو امپورٹنس ہے, اور اسی زمرے میں ہم یہ جو ہم نے بات کی ٹویٹ کی ان کے ایرانی فارن منسٹر کی, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اس وقت امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب, پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو رہ چکے ہیں پاکستان کے جنیوا میں. بہت شکریہ امبیسڈر صاحب فار جوائننگ اس. اور وائس ایڈمرل محمد سلیم صاحب ہیں, فارمر ڈیپوٹی چیف آف نیول اسٹاف ہیں, فارمر ڈائریکٹر نیول آپریشنز پلانز ہیں. بہت بہت شکریہ وائس ایڈمرل صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور وائس ایڈمرل صاحب میرا خیال ہے جو اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس اور نالج ہے, اٹ از وائس ایڈمرل صاحب. تو بہت شکریہ آپ کا دونوں کا پروگرام میں آنے کا. تو ضمیر صاحب ذرا اگر ہم شروع کر دیں ویری کوئکلی, اگر آپ ایک کامنٹ کر دیں جو ایرانین فارن منسٹر کی ٹویٹ آئی, جس کو پھر اسحاق ڈار صاحب نے, ہمارے فارن منسٹر نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. یہ ٹویٹ بہت اہم ہے کیونکہ آپ کو جیسے آپ نے فرمایا کہ کئی ممالک جو ہیں وہ پاکستان پر تنقید کر رہے تھے کہ پاکستان یہ جو کوشش کر رہا ہے یہ ناکام ہو گئی ہے, اور پاکستان کی کوششوں کو ایران جو ہے وہ تسلیم نہیں کرنے کے لیے تیار ہے, اور ایران پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اس کی کوششوں میں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ کھل کے باہر آ گئی ہیں, اور یہ سارا جو جھوٹ ہے یہ ایکسپوز ہو چکا ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں سیز فائر کے لیے اور کسی عمل کے طرف جانا, کسی سلوشن کے طرف جانا, وہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے ایران کے فارن منسٹر کی طرف سے, اور یہ ایک بہت اہم ان کے طرف سے اعلان ہے, اور یہ کلیریفیکیشن جو ہے یہ بہت ضروری تھی جی ایران کی طرف سے آنے کی. جی اب ذرا اسٹریٹ آف ہارموز پہ چلیے گا, جو یہ ریزولوشن جو پریزنٹ کی جا رہی ہے. جی یہ ریزولوشن کافی عرصے سے کئی ہفتوں سے اس پر وہاں پر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں نیو یارک میں سیکیورٹی کونسل میں, اور اس پہ جو سب سے جو اہم اس کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی فورس بنائی جائے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے انڈر چیپٹر 7, جس کا مطلب ہے کہ اس کو فورس استعمال کرنے کا حق ہوگا اس اسٹریٹ آف ہارموز میں اس کو کھولنے کے لیے. تو اس پر چین, روس اور ایون فرانس اس مدعے کے خلاف ہیں
کہ ہمیں کوئی فورس بنانی چاہیے یا فورس بنا کے وہاں پر ڈپلوائے کرنی چاہیے اس کو اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کے لیے. تو اس چیز کے اوپر ساری بات اٹکی بھی ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کو کھول دینا چاہیے اور وہاں سے جو شپنگ ہے اس کو واپس جاری ہو جانا چاہیے, اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس پر ایران کو بھی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایران کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ لوگ جنگ بندی کریں, ہم پر حملے بند کریں اور کوئی سمجھوتے کی طرف جائیں, پھر ہم ایک سمجھوتے کے حصے کے طور پر اس اسٹریٹ آف ہرموز کو ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں. ان کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں جو میرے لحاظ سے کافی جائز ہیں. لیکن یہ جو مدعا ہے نا کہ وہاں پر اسٹریٹ آف ہرموز میں اقوام متحدہ ایک ایکسپیڈیشنری فورس یا ملٹری فورس بھیجے, اس پر سارا جو مسئلہ اس پر کھڑا ہوا ہے اور یہ ابھی تک حل نہیں ہوا. ایڈمرل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ فرمائیے گا اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے, اس کی اہمیت اور نیول پرسپیکٹو سے کہ وہ واٹر ویز کو کس طرح کھولا جا سکتا ہے, کیا کھولا جا سکتا ہے, اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس کی اہمیت اپنی جگہ اور اس کی جو لاجسٹیکل مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ, آپ فرمائیے گا. جی بہت شکریہ. دیکھیے اسٹریٹ آف ہرمز کی اہمیت کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں. وہ ایک بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ واٹر وے ہے جو کہ پرشین گلف کو گلف آف عمان یا نارتھ عربین سی کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام آئل رچ کنٹریز ہیں وہ ابھی لاکڈ اپ ہیں اور وہ اپنی انرجی کو باہر ایکسپورٹ نہیں کر سک رہے, اور جو باقی دنیا ہے جو کنزیومر ہے اس انرجی کی وہ وہاں سے انرجی لے نہیں سک رہے. تو یہ تقریباً 20% جو ہے اس کی جو پوری دنیا کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ یہاں سے میٹ ہوتی ہیں آئل اور گیس کی. ایک میں فگرز پڑھ رہا تھا جو 2023-25 کے فگرز ہیں, اس کے مطابق ایل این جی یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے تقریباً 20%. 2023 سے 2025 میں اتنی 20% ایکسپورٹ ہوئی, اور اسی طریقے سے جو آئل ہے وہ تقریباً 25% یہاں سے ایکسپورٹ ہوا. سو تقریباً 1/4 کہہ لیں, ابھی ہم 1/5 بات کرتے ہیں یا 1/4, اتنی انرجی ہے وہاں کے اندر ٹریپ. یہ تو ہے اس کی اہمیت جس کا کہ امپیکٹ ہے. آف کورس اس کے یوزرز جو ہیں وہ ایشین ممالک ہیں اور اسی طریقے سے ایسٹ ایشین اسپیشلی, اور یورپین بھی اس کے کسٹمرز ہیں. لیکن جو بات ہے نا کہ ابھی یہ سچویشن آئی کیسے ہے, کیوں ہوئی ہے, ابھی یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند کیوں ہے. دیکھیے جو سچویشن آن لینڈ ہے اس کا یہ اسپل اوور ایفیکٹ ہے. انلیس جو سچویشن آن لینڈ ہے وہ امپروو نہیں ہوتی, میرے خیال میں اسٹریٹ آف ہرمز کی بھی سچویشن بہتر نہیں ہوگی. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو اس کی روٹ کاز ہے اس کو پہلے دیکھا جائے, اس کو ایڈریس کیا جائے. روٹ کاز یہ ہے کہ ایران کے اوپر ایک انلیگل جنگ مسلط کی گئی ہے, جارحیت کی گئی ہے, اور اس کے رسپانس میں جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے جو ایران ہے, وہ اس کے پاس جو بھی حربہ اس کے پاس موجود ہے وہ اس کو استعمال کرے گا. اس میں ایک جو ہے اس کے پاس ایک لیوریج وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے جس کو اس نے اپنے طریقے سے استعمال کر رہا ہے. آلدو اگر ہم دیکھیں تو یہ انٹرنیشنل لا جو ہے اس کی وائلیشن ہے, لیکن اس جنگ میں کوئی چیز بھی انٹرنیشنل لا کے مطابق تو نہیں ہو رہی. تو ہم باقی چیزوں کو اگر ہم بائی پاس کر کے یا ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ کہیں کہ اس کو ہم انٹرنیشنل لا کے تحت اس کو ہم ڈیل کریں, جبکہ باقی جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں ہم انٹرنیشنل لا کو بھی سائڈ پہ کر دیں, یا جو اس میں باقی جو آسپیکٹس ہیں اس کو بھی ہم کنسیڈر نہ کریں, انٹرنیشنل سسٹم کو بھی ہم نہ دیکھیں, لیکن صرف اگر ہم اس کو سلیکٹیولی اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ میرے خیال مشکل ہوگا. اور میرے خیال میں دس از اے اسپل اوور ایفیکٹ آف دی سچویشن آن لینڈ, اور ہمیں لینڈ کے اوپر جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے. ٹھیک, اچھا یہ جی میں چاہوں گی کہ ذرا ناظرین کو یہ آپ بتا دیجیے گا کہ اس کو کھولنا بھی جو ہے وہ کوئی آسان تو نہیں ہے, کیونکہ اس کی وڈتھ اتنی کم ہے, اس کی جو سپیس ہے ایسی تو نہیں کہ آپ جا کے بڑے بڑے اپنے وار جو ہیں شپس آپ وہ لے جائیں ادھر جا کے کھولنے کی کوشش کریں. تو ناظرین کو یہ بتا دیجیے گا کہ لوجسٹکلی اٹ از آلموسٹ امپاسبل کہ آپ اس کو کھولیں. جی یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے. وہ اس کی جغرافی بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کا محلے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا.
ابھی یہ جو اس کا سب سے جو تنگ رستہ ہے وہ تقریباً 21 ناٹیکل مائلز ہے، 21 ناٹیکل مائلز، اور اس میں بھی وہ سارے کا سارا ایسا نہیں ہے جہاں سے کہ جہاز گزر سکیں، اس میں بھی اندر جانے کے لیے تقریباً 2 ناٹیکل مائل کا رستہ ہے، اور باہر نکلنے کے لیے بھی 2 ناٹیکل مائل کا رستہ ہے، اور درمیان میں سیپریشن ہے، بفر کہہ لیں، وہ تقریباً وہ بھی 2 ناٹیکل مائل کا ہے. تو یہ تقریباً 6 ناٹیکل مائل ہے جو نیویگیبل ہے صحیح طریقے سے. تو اس لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کیونکہ بہت ہی پراکسیمٹی ہے اس کی ود دی جو ایران کی مین لینڈ ہے، اس وجہ سے ایران نے پچھلے اپنے کوئی تقریباً 20 سال 25 سال تیاری ہی اسی چیز کی ہے کہ وہ اپنے جو ایسیمیٹرک وارفیئر، اگر اس کو کئی جنگ لڑنی پڑ جاتی ہے فیوچر میں امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ، تو اس نے اپنی ایسیمیٹرک وارفیئر کی تیاری کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس کو اس چیز کا بڑا اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ وہ کنونشنل ڈومین میں سٹیل ورسز سٹیل وہ میچ نہیں کر سکتا امریکہ اور اسرائیل کو. اس لیے اس نے بہت ہی انکنونشنل ایسیمیٹرک مینز ڈیولپ کیے ہیں، اور کیونکہ اس کی بہت ہی قریب ہے ایران کے، اور ایران کی جو ٹوپوگرافی ہے جو کلوز ٹو دی کوسٹ ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ان کو بڑی اچھی پروٹیکشن دیتی ہے. وہاں سے جو پاسداران انقلاب کی نیوی ہے اس کے پاس بہت سارے ایسے وسائل موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ جو بھی لاجسٹکس وہ لے کے آئیں گے ان کی اگینسٹ، یا جو بھی کیپیبلٹی وہ لے کے آئیں گے ان کے اگینسٹ ان کے پاس ایسیمیٹرک مینز جی چھوٹے بوٹس ہیں. جی ایک اہم بات میں جو کرنا چاہتا ہوں، جی چھوٹے بوٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے پاس میجٹ سبمرینز بھی ہیں، چھوٹی سبمرینز بھی ہیں، پھر اسی طریقے سے ان کے پاس راکٹس ہیں، میزائل لانچرز ہیں، میزائلز ہیں، اور ڈرونز ہیں. تو یہ چیزیں تو ان کے پاس موجود ہیں. لیکن ایک بات میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے کہ جو امریکہ، اسرائیل یا ان کے جو الائز ہیں، ان کے پاس ان کی جو لاجسٹک لائنز ہیں وہ کافی لمبی ہیں، ان کو کافی دور سے یہاں پہ آ کے اپنے آپریشنز کنڈکٹ کرنے پڑتے ہیں. آن دی کانٹریری جو ایران ہے وہ ویل ڈبڈ ان ہے، اس کے پاس ساری کی ساری جو تیاری ہے وہ ہے ہی اسی چیز کے لیے کہ وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ایسیمیٹرک مینز کے ساتھ، انکنونشنل مینز کے ساتھ وہ ان کو کنفرنٹ کرے گا، اور وہاں سے کسی بھی صورت میں اس کو اوپن نہیں ہونے دے گا. بالکل ہیں اور رہیں گے بھی صحیح. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل لا کی صاحب نے بات کی، ہم ایمبیسڈر ضمیر اکرم صاحب سے اس حوالے سے 2-3 باتیں کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے. امبیسڈر ضمیر اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا پہلے بھی کہ کچھ ہفتوں سے اس پر بات ہو رہی ہے ریزولوشن پر، لیکن یہ ابھی تک ٹیبل نہیں ہو پائی، تو کیا لگ کیا رہا ہے جی کہ کیونکہ پچھلے ہفتے بات ہوئی کہ جی اٹس آن دی ایجنڈا، پھر کہہ دیا اٹس آف دی ایجنڈا، اب اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو کیا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ از دس سم تھنگ دیٹ ول گو تھرو؟ کیا یہ اس پر کوئی ایک اگری ہو جائے گا، کوئی مسودہ جس پہ سب اس کو سپورٹ کریں؟ کیونکہ ایک یہ ویٹو کی مار ہوتی ہے ریزولوشن، اگر کوئی ویٹو کر دے اس پہ چائنا اور رشیا، تو دین obviously یہ آگے تو نہیں جائے گی بات. جی یقیناً اگر اس میں یہ پوائنٹ شامل کیا گیا اس قرارداد میں کہ یو این اقوام متحدہ کوئی طاقت کا استعمال کو اپروو کرے اسٹیٹ آف ہارموز میں، تو یقیناً چین اور روس کی طرف سے یا ایون فرانس کی طرف سے اس پر ویٹو ہو سکتا ہے، یا یقیناً چین اور روس تو ضرور ویٹو کر دیں گے. تو اگر وہ ویٹو انہوں نے اپنا استعمال کیا تو یہ قرارداد تو پھر کہیں نہیں گئی، تو اس کو واپس لینا پڑے گا. تو اسی وجہ سے اس کو پیش بھی نہیں کیا جا رہا، بیکاز انہیں پتا ہے کہ اس پر ویٹو ہو جائے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس جو موجودہ جو اس کی لینگویج ہے اس ریزولوشن کی، جب تک یہ نہیں بدلے گی تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پیش کیا جائے. اور کلیئرلی پاکستان بھی اس طرح کی ریزولوشن کو سپورٹ نہیں کرے گا. کلیئرلی ہم نے تو شروع سے یہی ہمارا موقف رہا ہے کہ جی اس سارے مسئلے کا حل بات چیت سے ہے، یوز آف فورس سے نہیں ہے. تو ہم اس کو کس طرح سے پھر سپورٹ کر سکتے ہیں
اس قرارداد کو کہ جو کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں طاقت کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان اس میں، اور جو بھی پاکستان جو ابھی کردار ادا کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ سمجھانے کے لیے کہ ہمیں کوئی اس طرح کی قرارداد دینی چاہیے جو سب کو منظور ہو اور جو ایران بھی اس کو ایران کو بھی منظور ہو، اور اس طرح سے ہم پیش رفت کر رہے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے امن سے حل ہو سکے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں مختلف خبریں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جاپان کی بھی جو ایک ہے آئل شپ، وہ اس کو آئل ٹینکر کو گزرنے دیا. اس کے علاوہ چین کے بھی وہاں سے گزرے ہیں. پاکستان کو کل ہمیں یہ بتایا گیا کہ 10 آئل ٹینکرز کو لے جانے کی پاکستان کے انڈر پاکستان فلیگ وہ اس کی اجازت دی گئی. تو اور پھر یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تہران سے کہ جی اٹ واز کوٹڈ بائی ایک ایرانین میڈیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہیومینیٹیرین ہے سامان، یعنی کہ ادویات، خوراک وغیرہ، وہ اس کو وہاں سے لے جانے کی اجازت ہوگی. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ ایسے کہ ایران جو ہے اپنے پہ پریشر کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تو وہ لگ رہا ہے کہ جانے دے رہا ہے، یعنی کہ آئل ٹینکرز کو جانے دے رہا ہے زیادہ ممالک کے؟ زیادہ تو نہیں ہے کیونکہ کافی ابھی تو آئل ٹینکر تقریباً 300 کے لگ بھگ اس کا نمبرز اتنے بڑھ گئے ہیں. ایگزیکٹ نمبرز نہیں معلوم کسی کو، لیکن یہ جو ٹینکرز کو جانے کی اجازت ملی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. مطلب پاکستان کے انڈر پاکستان فلیگ جو جہاز وہاں سے گزرے ہیں وہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کے تحت گزرے ہیں، اور ایران نے اجازت دی ہے کہ آپ بھی اپنے ان جہازوں کو ہم اجازت دیتے ہیں لے جانے کے لیے. اور اس میں جو تیل ہے جو ٹینکرز میں وہ کچھ چین کے لیے ہوگا، کچھ پاکستان کا اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں ایران کے ان کے لیے ہوگا. تو وہ سلیکٹیولی اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ جو انہوں نے امبارگو لگایا یا جو بلاکیڈ لگائی ہے اس کو سلیکٹیولی استعمال کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے. ٹھیک. اچھا یہ وائس ایڈمرل صاحب، یہ جو ابھی آپ ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزولوشن پہ بات ہو رہی ہے، وہ تو یہ فرما رہے ہیں نا کہ یہ تو ریزولوشن ول ناٹ آبویسلی یہ تو پاس نہیں ہو پائے گی، کیونکہ اگر یوز آف فورس آئے گی تو اس کو تو ویٹو کر دیا جائے گا یقیناً. روس بھی کرے گا، چین بھی کرے گا. لیکن اس سے بڑھ کے آپ جو فرما رہے تھے ابھی کہ جی یہ تو اس پہ آپ ملٹری مینز کے ساتھ آپ اس کو کھول ہی نہیں سکتے. ایک ایسیمیٹریکل وار کے لیے ایران تیار ہے. ایران کے پاس جس سائز کے وہ چاہے اس کے پاس چھوٹی شپس ہیں چاہے اور جو معاملات ہیں، تو اگر فورس کی اجازت دی جائے جو کہ ممکن نہیں ہے، پھر بھی یہ تو سارا ایک ہائپوتھیٹیکل ڈسکشن نہیں ہے، کیونکہ دیر از نو وے دیٹ اٹ کین بی اوپن ملیٹریلی. جی یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے. اصل میں جو پاکستان کی جو کوشش ہے وہ تو وہی ہے جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو ریزالو کیا جائے. اور اگر یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ریزولوشن ہے یہ پاس ہو جائے گی، بیکاز اس میں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جو یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ امریکن پریزنس ہو. آف کورس آئی ایم ہنٹنگ ٹورڈز چائنا اینڈ رشیا. اگر یہ ہو بھی جاتا ہے جی جیسے آپ نے کہا ہے، تو جو ایران ہے وہ اس کام کے لیے، میری اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ اس کام کے لیے بڑے لمبے عرصے کے لیے تیار ہے. یہ ایسیمیٹرک وار لڑنے کے لیے وہ لمبے عرصے کے لیے تیار ہے. تو اس کے پاس جو مینز ہیں وہ اویلیبل ہیں، سی کے اندر بھی ہیں اور جو اس کی کوسٹ لائن ہے اس کے اندر بھی ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو ایران ہے وہ کافی لمبے عرصے تک اس کو کنفرنٹ کر سکتا ہے، اس کو ڈسرپٹ کر سکتا ہے اور یہ کافی لمبے عرصے تک اس کو چلا سکتا ہے. اس کے پاس جو کیپیبلٹی ہے، جو میں نے پہلے مختصراً اس کا حوالہ بھی دیا تھا، اس کے پاسداران انقلاب کے پاس جو ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس میں وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کو ڈسکس کرنا.
میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایران کا جو ایوالو ہوا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، وہ ایک موزائک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، جس کے تحت اس کے جو لوکل کمانڈرز ہیں یا ریجنل کمانڈرز ہیں، ان کے پاس آرڈرز ہیں، وہ اپنے لوکل سچویشن کے مطابق ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں. جسٹ ان کیس اگر سینٹرل اتھارٹی ایروڈ بھی ہو جاتی ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سینٹرل ہے وہ ایروڈ بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی امپلیمنٹیشن ایکسیکیوشن جو ہے آپریشنز کی، وہ ریجنل کمانڈرز بھی کر سکیں گے. تو یہ ان کے پاس ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے، اور ان کے پاس مینز تو اویلیبل ہیں، ان کے پاس مینز کافی حد تک اویلیبل ہیں. تمام جو ان کے اس اسٹریٹ آف ہرمز کے آس پاس جو اس کی مین کوسٹ ہے، اس کے اندر جو ان کا ایون لینڈ کمپوننٹ ہے IRGC کا، ایک تو اس کا سی کمپوننٹ ہے اور ایک اس کا لینڈ کمپوننٹ ہے، اور اسی طریقے سے اس کا ایک ایئر کمپوننٹ ہے. ان تمام جو سی، لینڈ اور ایئر کمپوننٹس ہیں، ان کے پاس وہ کمپلیٹ وسائل موجود ہیں جن کی مدد سے وہ ایک لمبے عرصے تک کسی بھی یہ کر سکتے ہیں. جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. ناظرین، ہم یہ سیگمنٹ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ہم آئیں گے اور بات کریں گے افغانستان پاکستان جو ٹاکس ہو رہی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے. بہت شکریہ. اسٹے ود اس.